ضرورت تمہاری بھی نہیں ہوئی۔ اس جگہ سے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے نام کے نکالنے کی ہمت نہیں ہوئی۔ کیسے ہو سکتی ہے؟ اوپر والا اللہ سبحانہ وتعالیٰ ہمت دینے والا ہے، وہ ہمت دے گا کیسے؟ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں کہہ دیا وَمَكْتُوبًا، ان کے پاس لکھا ہوا رہے گا۔ یہی وجہ ہے کہ علامہ ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ نے کتاب لکھی الجواب الصحیح لمن بدل دین المسیح، تو اس کے اندر ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی 35 پیشن گویاں بائبل کے اندر، تورات اور انجیل جو ان کے پاس ہے، بائبل کے اندر جو 35 پیشن گویاں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں آئی ہیں، وہ ساری پیشن گویوں کو علامہ ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ نے کتاب میں لکھی ہیں الجواب الصحیح۔ وہ کتاب بھی میرے گھر میں موجود ہے، 7 جلدوں کے اندر موجود ہے، مارکیٹ میں بھی، عرب مارکیٹ میں۔ اور اظہار الحق کے اندر 18 پیشن گویاں، الاجوبہ الفاخرہ کے اندر 55 پیشن گویوں کا ذکر آیا ہے، اور علامہ ابن قیم رحمۃ اللہ علیہ نے ہدایت الحیارہ کے اندر بھی انہوں نے 20 سے زیادہ پیشن گویوں کا ذکر کیا۔ کا مطلب یہ نکلا کہ بائبل کے اندر محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر ہے۔ اور اولڈ ٹیسٹمنٹ ہوتا ہے، بائبل کی 2 قسمیں، ایک تو اولڈ ٹیسٹمنٹ پرانا نسخہ، پرانا عہد نامہ، اور دوسرا ہے نیا عہد نامہ۔ نئے عہد نامے میں آتا ہے گاسپل آف جان، گاسپل آف جان مطلب یوحنا، انجیل یوحنا جو یہ کہتے ہیں، گاسپل آف جان چیپٹر نمبر 14 اس کی ورس نمبر 15، 16 اور 17 کے اندر فارقلیت کا ورڈ آیا۔ فارقلیت یعنی پیراکلیٹوس، تو یہ لوگ اس کا معنی بدلنے کی کوشش کرتے ہیں، کہتے ہیں فارقلیت کا معنی محمد نہیں آتا، فارقلیت کا معنی محمد نہیں آتا، ہمیشہ یہ لوگ کوشش کرتے ہیں، جبکہ فارقلیت کا معنی محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہی آتا ہے۔ اب یہاں پر محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا معنی ہے یا نہیں ہے، ہو سکتا ہے کہ سامنے والا جو عیسائی ہے میری بات ہو سکتا نہ مانے، ایسے پر پھر ہم جس طریقے سے ویدوں کے اندر ہم نے پجاری کا نام کوٹ کیا، اسی طریقے سے ہم بائبل کو سمجھانے کے لیے انہی کا مذہبی رہنما کا نام لیتے۔ 3 آپ کو میں مثالیں دیتا ہوں۔ ایک مثال سب سے پہلے عبد الوہاب النجار رحمت اللہ علیہ جو کہ سیریا کے اندر تھے، انہوں نے کتاب لکھی قصص الانبیاء یا قصص النبیین، یعنی کہ نبیوں کے قصے۔ اس کتاب کے اندر یہ واقعہ کب کا ہے؟ 1894 کا واقعہ ہے، یعنی آج سے 100 سال پہلے کا واقعہ ہے۔ 1894 میں عبد الوہاب النجار کہتے ہیں 27 رجب کی رات تھی، میں نے کاریو، ایک یہودی تھا جو کہ یونانی زبان پر بڑا ماہر تھا، میں نے کاریو سے پوچھا کہ بتائیے تو صحیح یہاں پر جو فارقلیت کا ورڈ آیا اس کا معنی کیا ہے؟ تو کاریو نے آہستہ سے اپنے دامن کو بچاتے کہا، عیسائی حضرات کہتے ہیں کہ اس سے مراد تو اسپرٹ ہے، ہولی اسپرٹ ہے۔ عیسائی حضرات کہتے ہیں کہ اس سے مراد ہولی اسپرٹ ہے، یعنی کہ روح القدس جبرائیل السلام مراد ہے۔ عبد الوہاب النجار نے پھر ان کو پکڑ لیا، کہا کہ نہیں، فی الوقت میں کسی عیسائی سے نہیں پوچھ رہا ہوں، فی الوقت میں یونانی زبان کے ایکسپرٹ اور ماہر سے پوچھ رہا ہوں، آپ بتائیے کہ اس کا معنی کیا ہے، آپ زبان کے ماہر ہیں، آپ بتائیے۔ کہا کہ میں مانتا ہوں کہ فارقلیت محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہی کے لیے فٹ آتا ہے۔ ہو سکتا کوئی کہے نہیں بھائی اس زمانے کا ڈسکشن ریکارڈڈ نہیں ہے، ویڈیو ریکارڈڈ نہیں ہے، ہو سکتا عالم صاحب نے اپنی طرف سے لکھ لیا۔ چلیے اور ایک مثال، ایک عیسائی عالم نے اپنے ہاتھ سے جو کتاب لکھی، وہ کتاب بھی میرے پاس موجود ہے، تحفۃ العریب فی الرد علی اہل الصلیب، حیدرآباد میں بھی آپ کو مکتبوں میں اردو میں اس کا ترجمہ ہو چکا ہے۔ شک کرنے والے کو میں تحفہ دے رہا ہوں، ایک عیسائی کتاب لکھ رہا ہے، اس کتاب کے اندر نام ہے انسلم ٹورمیڈا۔ انسلم ٹورمیڈا 833 ہجری میں یہ شخص تھا۔ اس شخص نے کہا کہ میں نے اپنے استاد سے کافی کتابیں پڑھی، اس کے بعد میں نے بائبل کا مطالعہ، بائبل پڑھی، جیسا صحیح بخاری، قرآن مجید کا مطالعہ بچے جا کے اپنے استادوں سے پڑھتے ہیں، اس طریقے سے کہا کہ انسلم ٹورمیڈا میں نے اپنے استاد سے بائبل پڑھنی شروع کی۔ جب ہم پہنچے گاسپل آف جان چیپٹر نمبر 14 اس کی ورس نمبر 15 16 پر پہنچے تو میں نے اپنے استاد سے پوچھا، استاد یہ فارقلیت کون ہے؟ ایک فارقلیت آئیں گے جو تمہارے ساتھ ہمیشہ رہیں گے اور وہ تم کو صحیح راستہ بتائیں گے، نتیجے میں تم کو ہمیشہ کی زندگی ملے گی، جنت کا راستہ ملے گا۔ کون ہے جس کو فالو کرنے کا حکم دیا جا رہا ہے؟ اگر ہم فالو نہیں کریں گے تو پھر ہمیں ابدی زندگی میں نقصان ہو جائے گا۔ کیا ہے؟ مجھے تو فالو کرنا ہے۔ بچے کو خیال آیا، بڑے لوگ تو بس پڑھ رہے گزر رہے، لیکن بچے کو خیال آ گیا، تو استاد نے کہا اس کے ڈیپ میں جانے کی ضرورت نہیں ہے، خاموش چلو، اس کے ڈیپ میں جانے کی ضرورت نہیں ہے، خاموش چلو۔ تو ایسے اوپر کہا نہیں، مجھے تو اب اس کے پیچھے پڑھنا ہی پڑھنا ہے، کیونکہ میں پڑھ رہا ہوں تاکہ میں نجات پا جاؤں۔ آخر یہ ہے کون؟ کہا کہ اس سے مراد تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ کہا کہ پھر ہم کلمہ کیوں نہیں پڑھتے؟
ہم سب مل کر کلمہ کیوں نہیں پڑھ لیتے؟ کہا کہ میں تو نہیں پڑھتا، اگر آپ پڑھنا ہے تو پڑھ لو۔ استاد سے جیسی آگیا ملی، پرمیشن ملی، بچے نے کہا لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔ یعنی اگر ہم مسلمان اللہ کے دین کی خدمت نہیں کریں گے، کسی کو جہنم سے بچانے کے لیے غیر مسلم تک نہیں جائیں گے، اللہ تعالیٰ کو ہم میں سے کسی کی ضرورت نہیں۔ وہ بندہ خود تحقیق کرے گا، وہ بندہ خود بائبل بھی پڑھ لے گا، بائبل پڑھ کے اس کے دماغ میں خیال بھی آ جائے گا، کبھی قرآن میں کھول کے خود پڑھ لے گا۔ اگر ہم مسلمان دعوت کا کام نہیں کریں گے، اگر ہم کہتے اپنے کاروبار زیادہ عزیز ہے، اللہ کی محبت ہمیں زیادہ عزیز نہیں ہے۔ اللہ کا حکم ہے اے مسلمانوں کنتم خیر امت، تم بہترین امت ہو، اخرجت للناس، جو لوگوں کے لیے تم کو نکالا گیا ہے۔ اگر ہم مسلمان یہ آیت کو نہیں سمجھتے، جا کے انسانوں کو نہیں بتاتے، قرآن مجید کا پیغام نہیں بتاتے، تو اللہ تعالیٰ کو ہم میں سے کسی کی ضرورت نہیں۔ وہ کام اللہ تعالیٰ نے یہ نہیں کہا اس امت کے علماء خیر امت ہے، اللہ تعالیٰ نے کہا کنتم خیر امت۔ جس نے بھی لا الہ الا اللہ پڑھ لیا، اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں سارے مسلمانوں تم اللہ کی نظر میں، دنیا تم کو ٹیررسٹ کہے، دنیا تم کو فنڈامنٹلسٹ کہے، دنیا تم کو کچھ بھی لقب دے کر گرائے، لیکن اللہ کی نظر میں آپ لوگ کیا ہے؟ ہم سب کیا ہے؟ کنتم خیر امت۔ جب اللہ عزت دینے میں کوئی کمی نہیں کی، اللہ ہم کو عزت دینے میں کوئی کمی کی ہے؟ اللہ تعالیٰ نے عزت دینے میں کوئی کمی نہیں کی، لیکن اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کرنے میں ہم نے بھی کوئی کمی نہیں کی۔ کتنے ناشکرے ہو چکے ہیں۔ ہم کو خود اسلام کو فالو کر کے دوسروں کو اسلام بتانا ذمہ داری تھی، تاکہ لوگوں کو جہنم سے بچائیں۔ خود کو جہنم سے بچانے کی فکر نہیں تو دوسروں کو کیا بچائیں گے؟ حالت تو اس حد تک گر چکے۔ اللہ حفاظت فرمائے ہمارے۔ وہ بچہ خود اس کے دماغ میں خیال آ رہا ہے، بچہ خود تحقیق کر رہا ہے، کہہ رہا لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔ کوئی مسلمان جا کر اس کو نہیں سمجھا، انسلم ٹورمیڈا اپنا نام رکھ لیتا ہے عثمان، اور اسلام کی تبلیغ کرتے کتاب لکھی اس نے تحفۃ العریف فی الرد علی السلف، اور کہا کہ گاسپل آف جان چیپٹر نمبر 14 اس کی ورس نمبر 15 اور 16 کے اندر جو فار خالد کا ورڈ آیا ہے، میں مانتا ہوں، میرے استاد بھی مانتے ہیں، یہاں پر مراد محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ ایک آدمی کہے گا پرانی مثال کیوں دے رہے ہیں؟ وہ زمانے میں لوگوں کو عقل زیادہ نہیں تھی، کچھ نئی مثال دو آج کے زمانے کی۔ چلیے آج کی مثال ہوتا ہے نا، ایک آدمی انکار کرنا چاہے تو کچھ بھی انکار کرے گا، تو اس کو ہم ہر طرف سے پھانسنا، اس کو ہر طرف سے سمجھانا۔ کیوں پھانسنا؟ اس لیے نہیں کہ اس کو ہرانا ہے، پھانسنا اس لیے ہے تاکہ اس کو جہنم سے بچانا ہے، کیونکہ مسلمان تڑپتا ہے۔ مسلمان اگر کسی کو سمجھاتا ہے تو گرانے کے لیے، اس کو ہرانے کے لیے نہیں، بلکہ اس کو آخرت میں جتانے کے لیے، جنت دلانے کے لیے مسلمان ڈیبیٹ کرتا ہے، مناظرے کرتا ہے۔ مسلمان مناظرہ اگر کرتا ہے تو ہرانے کے لیے نہیں کرتا، مسلمان مناظرہ اس لیے کرتا ہے تاکہ سامنے والے کو جہنم سے اگر وہ اس طریقے سے بچ سکتا ہے تو بچا لیں گے۔ یہ مطلب ہمارا مقصد اور ہمارا انٹینشن بڑا کلیئر ہونا چاہیے۔ بنجامن ایک عیسائی مبلغ ہے، بڑے گھرانے کا، مذہبی گھرانے کا۔ یہ شخص یورپ کی وادیوں سے نکل کر جب ایران گیا، سیریا گیا، ٹرکی گیا، تو وہاں پر مسلمانوں کو اس نے کہتے سنا بائبل کے اندر محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا نام رکھ کے بھی نہیں مان رہے۔ کیسے لوگ ہیں بھائی؟ ہر جگہ پر سننا، آپ لوگ بھی کل سے ایسا شروع کر دینا، جہاں پر بھی عیسائی دکھے بائبل لے کے کیا گھوم رہے، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا نام ہمارا لے کے کیا گھوم رہے بھائی؟ بولنا آپ کے گھروں کو آتے بائبل لے کے آتے، کھٹکھٹاتے، پلیز بائبل پڑھو، تو ہمارے مسلمان پریشان ارے میں قرآن نہیں معلوم، میں کیا سمجھوں، کچھ بھی نہیں سمجھ میں نہیں آ رہا۔ اس بائبل کے اندر محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا نام لے کے کہاں گھوم رہے ہیں بھائی؟ بولنا ہاں، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا نام اس میں حوالے دے دینا، 2-3 چھوٹے حوالے، 14, 15, 16 یاد نہیں رہتا، یاد رہتا 14, 15, 16 یاد رہتا۔ گاسپل آف جان چیپٹر لیسن نمبر 14 اس کی ورس نمبر 15, 16 یاد ہے؟ گاسپل آف جان مطلب گاسپل ہے نا، انجیل یوحنا، یوحنا کی انجیل میں، جان کی گاسپل میں، گاسپل یعنی کہ انجیل کو لوگ گاسپل کہتے ہیں انگلش، گاسپل آف جان کے اندر چیپٹر نمبر 14 ورس 15۔ آپ کے بائبل میں ہمارے نبی کا نام لے کے کہاں گھوم رہے بھائی؟ ذرا سنیے، بولتے فوراً تبلیغ شروع ہو گئے۔ تو یہ بھی ایک طریقہ ہے، مختصر طریقہ بھی میں آپ کو انشاءاللہ مجلس ختم ہونے سے پہلے 1 منٹ میں دعوت کا کام کیسے کرنا، 1 منٹ میں اسلام ایک غیر مسلم کو کیسے سمجھانا، وہ بھی آپ کو بتاؤں گا انشاءاللہ بیان ختم ہونے سے پہلے، یا سوال جواب کے دوران بھی بتاؤں گا۔ تو جو یہودی ہیں وہ کہتے ہیں، آج کی مثال دو، بنجامن شخص تھا ترکی وغیرہ میں، جب گھوم رہا تھا تو لوگوں نے کہا محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر آپ کے پاس آیا، کہا کہ نہیں، میں اب ثابت کر کے رہوں گا کہ مسلمان یہ جو دعویٰ کر رہے ہیں کہ بائبل کے اندر محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا نام آیا ہے، مسلمان یہ جو دعویٰ کر رہے ہیں، میں ثابت کر کے رہوں گا کہ یہ دعویٰ بالکل غلط ہے۔ کیوں ثابت کروں گا میں؟ کیونکہ قرآن مجید میں لکھا ہوا ہے،
وہ مکتوباً عندہم فی التوراۃ والانجیل، تورات میں اور انجیل میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا نام لکھا ہوا رہے گا۔ کا مطلب اقرار کہ اگر میں